During the meeting, Hazrat Khalifatul Masih advised the Murabbiyan about the vast importance of offering tahajjud and nawafil and praying for the success of the Jamaat. باقی اتنے عرصے سے میں اس طرح توجہ دلا رہا ہوں، اب تو لوگ جو دوسرے ہیں وہ بھی لکھنے لگ گئے ہیں کہ ہماری توجہ پیدا ہو رہی ہے، تو جو مربیان جن کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، ان کے اگر نمونے ایسے ہیں کہ تہجد نہیں پڑھ رہے تو پھر واقعوں پہ کیا اثر ڈالیں گے؟ کتنے ایسے ہیں جو اپنی جماعت کے ترقی کے لیے، ممبران کے لیے، اپنے حلقے کے لیے 2 نفل روزانہ پڑھتے ہیں، یہ بھی ضروری چیز ہے۔ اپنے لیے دعائیں کر لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے، ہمارے بچوں کو بھی دے دے، ہماری بیوی کو دے دے، ہمارے رشتہ داروں کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں، لیکن جماعت کے لیے جو دعا ہونی چاہیے وہ کوئی نہیں۔ جو دعا نہیں تو اس میں برکت کیا پڑے گی پھر؟ تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، آپ کے سپرد ایک کام کیا گیا ہے، لکھ دیتے ہیں خط میں ہمیں سلطان نصیر بنائے اللہ تعالیٰ خلافت کا، تو خلافت کا سلطان نصیر اس طرح تو نہیں بنتے، اس کے لیے تو جان مارنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جہاد کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ وہ چیز حاصل کریں گے جو مقصد ہے آپ کا۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صحابہ کہ نے تو اپنی جانوں کو قربان کیا، جہاد کے لیے جاتے تھے، آج کل وہ جہاد تو نہیں، لیکن جو جہاد ہے اس زمانے کا اس کو تم لوگ صحیح طرح ادا کرو۔ اور آپ لوگ تو ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنا کو پیش کیا کہ ہم اس جہاد میں فور فرنٹ پہ رہنے والے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو بھی رہنمائی کرنی ہے اور خود بھی اپنا ایک نمونے قائم کرنے ہیں۔ تو جب یہ ہوگا تو تبھی وہ انقلاب آپ لا سکتے ہیں جس کے لیے آپ نے وقف کیا ہے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے والے اور اللہ تعالیٰ دھوکے میں تو نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، غیروں کے لیے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے وہ بھی ہے۔ فرمایا الفاظ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ٹھگا نہیں جا سکتا، خدا تعالیٰ کی خاطر وقف کیا ہے تو پھر اس کے لیے پھر قربانی بھی دینی پڑے گی۔ وقف تو نام ہی قربانی کا ہے، یہ کہنا کہ ہمیں یہ سہولت مل جائے، وہ مل جائے، یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں مسائل میں چلے گئے، بچوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنا جو اصل مقصد ہے اس کا حق کہاں تک ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ حق ادا کرنے والے ہوں تو کم از کم آپ کی ترقی جو ہے وہ 10 گنا تو ہو سکتی ہے۔ آپ سے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ گہرا علم تو آپ کو ہونا چاہیے، اور آپ اس کو تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں۔ بعض ہیں اللہ کے فضل سے، یہاں آپ میں بھی ہیں بیٹھے ہوئے میرے سامنے، جو بڑی اچھی تبلیغ بھی کرتے ہیں، تربیت کے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ مقصد پورا نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے۔ اسی طرح دفتروں میں کام کرنے والے جو کہتے ہیں 19 مربیان ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف انتظامی کام کرنا ہے، انتظامی معاملات ہو گئے بس ٹھیک ہے، نہ ان کی نمازوں کی طرف پوری توجہ ہے، نہ ان کے قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ ہے، نہ اس کی تفسیر پڑھنے کی طرف توجہ ہے، نہ جماعتی لٹریچر پڑھنے کی طرف توجہ ہے۔ جو ایفیشینٹ بیان ہے وہ تو بعض دفعہ ہر خطبے کے بعد پوائنٹ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ پوائنٹ سے ان پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے۔ تو وہ ایفیشینٹ بیان بننے کی کوشش کریں آپ لوگ، جو نہیں کرتے۔ جو کر رہے ہیں وہ مزید اپنے پلان کو مزید وسیع کریں، ایکسپینڈ کریں کہ ہم کس طرح مزید پھیلا سکتے ہیں اس کو۔ 20 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ملک کی آبادی کا اگر 5-10% ہم ہر سال کور کرنا شروع کریں تو 10 سال میں کور ہو سکتا ہے بہت بڑی آبادی، لیکن اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں جماعت کو، آپ کے اپنے حلقے میں نہیں جانتے جہاں مربیان ہیں۔ ٹھیک ہے، راہیل صاحب وہاں ہسٹری کا آپ نے نمائش لگائی مسجد فضل کی جو 100 سال پورے ہونے پہ، اس میں
بعض قریب کے رہنے والے بھی آئے, ان کے کمنٹس جو تھے ہمیں پتہ نہیں تھا اس کا, نہ اس کی ہسٹری پتہ تھی, نہ ہمیں اس کی واقفیت تھی اتنی. تو اس کا مطلب ہے آپ کے وہاں جو قریبی مسجد فضل کے رہنے والے ہیں ان کو بھی نہیں علم کہ کیا چیز ہے جماعت اور اس کی اہمیت کیا ہے, کب یہاں جماعت شروع ہوئی. ٹھیک ہے, بہت سارے جو بالکل ساتھ ساتھ رہنے والے جڑے ہوئے وہ تو جانتے ہیں, لیکن اکثریت ذرا سے فاصلے پہ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں. حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ تقریباً 1-2-3 میل کے ریڈیس میں آپ کو ہر ایک کو واقفیت ہونی چاہیے کہ مسجد فضل کی اہمیت کیا ہے. تو اس لیے اپنے پروگرام یہ بنائیں, صبح اٹھنا ہے, تہجد پڑھنی ہے, اور آج کل تو ویسے بھی راتیں لمبی ہیں, تہجد پڑھیں, جب دن لمبے آ جائیں تب بھی پڑھنے کی کوشش کریں. کوشش نہیں کریں بلکہ پڑھیں, ضروری ہے یہ تو, کیونکہ تبھی جو تہجد کا ثواب زیادہ ہے. اور ایک مقصد میرا یہ بھی تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں محبت الہی کے ذکر کے لیے کہ محبت الہی جب پیدا ہوگی تو پھر ایک جوش و جذبہ پیدا ہوگا, اس کے لیے خود انسان بھی کوشش کرے گا, اور آپ لوگ جو مربیان ہیں وہ زیادہ بڑھ کے کوشش کریں گے, اور اس اسوہ حسنہ کو اپنا عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے, تبھی کامیابیاں مل سکتی ہیں. نہیں تو ہمارے 41 مربیان فیلڈ میں ہوں یا 4000 مربیان فیلڈ میں ہوں, اگر گھر ہی بیٹھے رہنا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جماعت پہ بوجھ ہی ہے اس کا, اور تو کچھ نہیں. اس لیے جائزہ لیں, صبح اتنے بجے اٹھنا, تہجد پڑھنی, فجر پڑھنی, قرآن کریم کی تلاوت کرنی, قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھنی, لٹریچر پڑھنا, اپنے کام کو دیکھنا کہ کیا کیا آج میری کون سے کس پریفرنس آرڈر میں نے کیا کام کرنا ہے, تبلیغ کا کیا کام کرنا ہے, تربیت کا کیا کام کرنا ہے, اور لوگوں سے کس طرح اپنے رابطے بحال کرنے ہیں, جو پیچھے ہٹے ہوئے احمدی ہیں ان کو کس طرح ملنا ہے. ظہر کی نماز ہے, پھر اس کے دوران بعد میں کیا کام ہے, عصر کی نماز ہے, کیا مصروفیات ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, اور پھر رات کو سونے تک میں نے کیا ایکٹیویٹیز جماعت کے لیے کی, اور کیا علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے میں نے کوشش کی. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو پھر ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ ایک مربی اور مبلغ بننے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. نہیں تو جیسا کہ میں نے کہا, ہزاروں میں بھی ہو جائیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں.